بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے جو عنوان شروع ہوا تھا وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم، یعنی اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اس کی تاکید ہے اور اس میں کوتاہی پر سخت تحریر اور سخت وعید ہے۔ جس سلسلے کی ایک حدیث سے پہلے کہی گئی تھی، اس کو آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود اور اس کے احکام کے بارے میں مداہنت سے کام لیتے ہیں، روک ٹوک نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی جو خود اللہ کے حدود کو پامال اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک ایسے گروہ کی سی مثال ہے جو باہم قرآن اندازی کر کے ایک کشتی پر سوار ہوا، تو کچھ لوگوں نے کشتی کے نیچے کے درجے میں جگہ پائی اور کچھ نے اوپر والے درجے میں۔ تو نیچے کے درجے والا آدمی پانی لے کر اوپر کے درجے والوں پر سے گزرتا تھا، اس سے انہوں نے تکلیف محسوس کی اور اس پر ناراضی کا اظہار کیا۔ تو نیچے کے درجے والے نے کلہاڑی لیا اور لگا سوراخ کرنے کشتی کے نیچے کے حصے، تاکہ نیچے ہی سے دریا سے براہ راست پانی حاصل کر لیں اور پانی کے لیے اوپر آنا جانا نہ پڑے۔ تو اوپر کے درجے والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ پانی کے لیے میرے آنے جانے سے تم کو تکلیف ہوئی اور تم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس پانی تو زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے، میں دریا سے پانی حاصل کرنے کے لیے یہ سوراخ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اگر یہ کشتی والے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کو کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں تو اس کو بھی ہلاکت سے بچا لیں گے اور اپنے کو بھی، اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے تو اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اپنے کو بھی، سبھی غرقاب ہو جائیں گے، یعنی سبھی ڈوب جائیں گے۔ تشریح حدیث کی بقدر ضرورت تشریح ترجمے ہی کے ذمے کرتی گئی، بڑی ہی عام فہم اور سبق آموز مثال ہے۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب کسی بستی یا کسی گروہ میں اللہ کی حدود پامال کی جاتی ہو اور اس کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہو، وہ بدعمالیاں ہوتی ہو جو خداوند ذوالجلال کے قہر و عذاب کو دعوت دیتی ہیں، تو اگر ان میں کے اچھے اور نیک لوگ اصلاح و ہدایت کی کوئی کوشش نہیں کریں گے تو جب خدا کا عذاب نازل ہوگا تو یہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گی اور ان کی ذاتی نیکی اور پرہیزگاری ان کو نہ بچا سکے گی۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس عذاب سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو جو صرف ظالموں مجرموں ہی پر نہیں آئے گا، اور خوب جان لو کہ اللہ کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سے اس معاملے کو سمجھا دیا جو ہم میں سے بہت سے لوگ آج نہیں سمجھ رہے۔ اگر ہم صرف اپنی دینداری پر، اپنی عبادت پر، اپنے تقوی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور جو کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کو روکنے کی فکر اور کوشش نہ کریں، تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں سبھی آ جائیں۔ اتنی اچھی مثال سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک کشتی ہے جس کے دو حصے، اوپر کا ایک حصہ ہے، نیچے کا ایک حصہ ہے۔ کچھ لوگ اوپر کے حصے میں چلے گئے، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں بیٹھ گئے۔ پانی کا انتظام اوپر ہے، اب یہ نیچے والے ہر تھوڑی دیر سے اوپر آتے ہیں پانی لیتے ہیں، تو
اوپر والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، تو نیچے والے یہ سوچے کہ جو بار بار جا کر اوپر والوں کو تکلیف کیوں دینا، نیچے ہی سے اپنے ایک سوراخ کر لیں گے تاکہ پانی ہم کو یہیں پر آسانی کے ساتھ مل سکے، اوپر والوں کو تکلیف دینے کی نوبت نہ۔ یہ حماقت کر کے وہ لوگ کشتی کو سوراخ مارنا شروع کر دیں کہ یہیں کا یہیں پانی لے لیں گے۔ اوپر والوں کو اس کی اطلاع بھی ہو گئی کہ وہ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، پانی کے انتظام کے لیے کشتی میں سوراخ مار رہے ہیں۔ تو اوپر والے یہ سوچ رہے کہ مار لیں تو پھر لوگ اپنے کیا کرنا ہے، اپن اپنا دیکھیں، اپن اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ جیسے آج بہت سے لوگ بول رہے ہیں لوگ کر رہے تو کرنے تو جان دو اپنے کیا کرنا ہے، اپن اپنا دیکھو۔ تو اگر یہ سوچ کر اوپر والے خاموش ہو جائیں اور اپنے سیٹوں پر بیٹھے رہے، اطمینان سے آرام کرتے رہے، تو ظاہر بات ہے جب پانی کشتی میں آئے گا تو جب کشتی ڈوبے گی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ خالی نیچے کا حصہ ڈوبے گا، اوپر کا نہیں ڈوبے گا، پوری کشتی ڈوبے گی اور سب کے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر دنیا کے معاملے میں ہم اتنے چاق و چوبند ہوتے ہیں، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، اس قدر احتیاط پسند ہوتے ہیں کہ پہلے جا کے اس کا حق کو رکھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، آپ سب کو کیا موت کے گھاٹ اتار دیں گے؟ یہ حماقت کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے اوپر لیجیے جتنے مرتبہ پانی چاہیے لیجیے، یہ کام مت کیجیے۔ ہم کو بھی آپ تکلیف میں ڈال دیں، ہم کو بھی مصیبت میں ڈال دیں، روک دیتے۔ اگر نہیں روکیں گے تو سب ہلاک ہو جائیں گے، روک دیں گے تو سب بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اپنی طاقت کے بقدر، یہ نہیں کہا جا رہا ہم سے کہ پورا یہ بے دینی کو ختم کر دو، پوری دنیا سے بے دینی کو اکھاڑ کے پھینک دو اور پوری دنیا میں دینداری قائم کر دو، ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے۔ ہم کو ہماری طاقت کے بقدر مکلف بنایا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت سے زیادہ کا تم کو مکلف نہیں بنایا گیا، تو ہم اتنا ہی کریں جتنا کر سکتے ہیں، کوشش کریں۔ آپ اللہ کے پاس جب سوال ہوگا تو ہم جواب تو دے سکیں، یا اللہ میں اپنی طاقت کے بقدر تو کیا کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا اور دنیا کے اندر بھی مختلف گناہوں پر، مختلف اللہ کی نافرمانیوں پر مختلف عذابات آتے ہیں، بعض تو واضح طور پر گناہوں کی نشاندہی کی اٹھا لو، سیدھا بیٹھ گیا تو کیا ہے، پیکا لے کے چلے آتے ہیں، اور پھر سامنے بیٹھ کے سوئے تو سامنے والے کے اوپر برا اثر پڑتا۔ حضرت بھی توجہ دلاتے رہتے، بھائی میں بات شروع کرو تو میں سو رہی، ایسا بات کروں گا۔ تو اس واسطے ذرا چاق و چوبند بیٹھنا، اور جو کتاب پڑھ رہے یا بات سنا رہے ان کی طرف دیکھتے رہتے، نیچے اگر اپن منڈی ڈال دیں گے، ٹیکا لے کے بیٹھ دیں گے تو پھر وہ چلے آتے، تو تیسری دنیا میں چلے آتے۔ تو یہاں آ کے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو اپنے کو کیا ہوتا، دوسروں کا نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب اپن سو رہے، بولنے والے کا موڈ آف ہو گیا، کبھی کبھی موڈ آف ہو جاتا، میں سنانے کے لیے آیا، جوش کے ساتھ انہیں آتا سنانے، اب دیکھتا کہ لوگ سو رہے تو کیا جوش رہتا اس کا، بات ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں، تو ہماری وجہ سے دوسروں کو نقصان ہو جاتا۔ اس واسطے ہم ایسی مجلسوں میں جب آئیں تو اچھا اہتمام سے بیٹھیں اور اپنی نظر کو سنانے والے پر رکھیے، سننے کی فکر کریں، کیا بات بتائی جا رہی، غور سے سنیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں خالی بات گزاری کے لیے آ گیا یا کوئی حقیر سا معمولی سا ایک مقصد ہے کیا، اگر بار بار بول رہے، پرسوں یہ مجلس میں ہی بولے جو میرا بار بار لوگ دعا پڑھانے کے لیے آ جاتے، مقصد یہی ہے ان کا، اب حضرت سے دعا پڑھانا ہے، گھر پہ گئے تو مل رہے نہیں، اکثر سفروں میں رہ رہے ہیں، یہاں پکڑے جاتے ہو، فیض گاہ میں تو ملتے ہی ملتے، یا معین آباد میں ملتے ہی ملتے، ہفتے میں 2 دن، چلو وہیں چلے جائیں گے، لا لیے ساتھ پانی۔ اب اس کو یہی فکر ہے بولتے ہیں کب مجلس ختم ہوں گی، کب میں پانی پڑاؤں اور جا کے مریض کو پلاؤں، پلاتے ہی مریض چاق و چوبند ہو کے بیٹھے، یہ مقصد لے کے آئے۔ تو دعا پڑھانا برا نہیں ہے، مگر مقصد نہیں بنانا، بہت بڑے مقصد کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی مرضیات کو جانیں، کیا چاہ رہے اللہ ہم سے،
مقصد زندگی کو پہچان. آج لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں میرے بھائیوں زندگی کے مقصد سے واقف نہیں. اللہ نے کیوں بھیجا, کیا مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا. جب مقصد سے واقف نہیں ہے تو مقصد پہ لگیں گے کیسا بولو. یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کھانا پینا کمانا جمانا شادی کرنا بچے پیدا کرنا بچوں کو نوکری پہ لگا دینا ایک گھر ان کے نام پہ کر دینا اچھی جگہ شادی کر دینا قصہ ختم ہو گیا ہماری ذمہ داری. یہ مقصد ہے کیا؟ ہم سے زیادہ یہ کام تو جانور بھی پورا کر رہے, پرندے بھی پورا کر رہے, وہ بچے نہیں پیدا کر رہے, وہ مکانات نہیں بنا رہے, وہ شادیاں نہیں کر رہے, سب ہو رہا ان کی بات. لہٰذا اگر ہم بھی اسی کو مقصد سمجھ لیں گے تو بتائیے کیا فرق ہے انسان میں اور جانور میں. تو جو مقصد کو بغیر پہچانے کے صرف ایسی زندگی گزارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو چوپائے ہیں جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اس لیے جانور سے بدتر ہے کہ جانوروں کو عقل نہیں دی اللہ نے انسانوں کے اوپر, جانوروں کو مکلف نہیں بنایا, جانوروں سے پوچھ ہونے والی نہیں ہے, سوال جواب نہیں ہے, جنت جہنم نہیں ہے, ان کو تو مٹی کر دیا گیا. اس واسطے ایسے انسان جو انسان بنانے کے باوجود جانور بن کے زندگی گزارے کل قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش میں جانور ہی چھوٹا تو اچھا, بندر بنا دیتے تو اچھا تھا, اللہ نے انسان بنائے. اب آج مجھ کو جواب دینا ہے, جواب نہیں دے سکوں گا, حساب کتاب ہے میرا, پوری زندگی کا سوال ہونے والا ہے, جوانی کا سوال ہونے والا ہے, مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے, علم اور عمل کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اب یہ جوابات نہیں دے سکوں گا میں تو دیکھو ہمیشہ کی جہنم میں جانا, ایسا زبردست عذاب جھیلنا. کاش دنیا میں مجھے اللہ انسان نہ بناتے, مجھے بھی بندر بنا دیتے یا کوئی پرندہ بنا دیتے, کوئی پتھر بنا دیتے, تو آج میرے سے حساب کتاب نہیں ہوتا, سوال جواب نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, اے کاش میں مٹی ہوتا. کیا مطلب؟ جانوروں کو اللہ نے مٹی بنا دی. وہ جانور جو دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کیے, زیادتی کیے, جیسے حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے ایک بکری وہ ہے جس کو اللہ نے سینگ دی, ایک بکری کو سینگ نہیں دی. اللہ کی مصلحت ہے, حکمت. جیسے انسانوں کے اندر کسی کو طاقت دیے کسی کو کمزور رکھے. اب یہ سینگ والی بکری سینگ ہونے کی وجہ سے بے سینگ کی بکری کو ماری, تکلیف پہنچائی, زیادتی کی اس کے اوپر. اب وہ بیچارے کو سینگ نہیں دیا اللہ, اس واسطے وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے. سینگ نہیں ہے تو کیسے ماریں گے انہیں؟ جیسے کمزور آدمی ہے کیسے مقابلہ کرے گا طاقتور, اس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, اقتدار ہے, حکومت ہے, تعلقات ہے, دباتا انہیں کمزور. لیکن یہاں دبا لیں گا ایک جانور جو مکلف نہیں ہے, اس کا بدلہ اللہ نے دلائیں گے کر دیا. تو دونوں بکریوں کو اللہ زندہ کریں گے اور جس کو سینگ دیے تھے دنیا میں بغیر سینگ کی بنا دیں گے, اور جو بغیر سینگ کی تھی اس کو سینگ دے دیں اور فرمائیں گے بدلہ لے لے. اب وہ بدلہ لے گی, مارے گی, جتنا ظلم اس نے کیا تھا اس کے برابر ظلم کر دے گی, برابر سرابر ہو جائے گا معاملہ. اس کے بعد اللہ وہ جانوروں کو مٹی بنا دے. اس وقت کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا, مطلب میں جانور ہوتا تو آج مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا. انسان ہوں اس لیے اب میرے کو باقی رہنا ہے, اچھا کام کیا, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا, مقصد کو پورا کیا, جنت. اور اگر مقصد کو پورا نہیں کیا, مقصد کو پہچانا بھی نہیں, جانا بھی نہیں, کہیں تمہیں کو بھیج اللہ نے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے, اس کے لیے سزا ہے, اس کے لیے عذابات ہیں. اس واسطے میرے بھائیوں بہنوں, اللہ کے واسطے ہم حضرت کی تڑپ کو سمجھیں. بار بار توجہ دلا رہے, بار بار سمجھا رہے کہ بھئی آنے کے مقصد کو سمجھو, کیا ہے, کیوں آ رہے آپ. یہ معمولی چیزوں کو مقصد بنا کے آنا نقصان ہے ہمارا. مقصد ہمارا, نیت ہماری اعلیٰ ہونا چاہیے. معمولی چیزیں تو حاصل ہونی, دعا پڑھا لیے, بہت سے لوگ دعا پڑھاتے ہیں, دعا ہونے کے بعد آپ آئیے دعا پڑھا لیجیے, پانی پڑھانا ہے پڑھا لیجیے, یہ تو معمولی چیزیں ہیں. لیکن مقصد ہمارا کیا ہو؟ علم حاصل کروں میں, اللہ کی مرضیات کو جانوں میں, اپنی اصلاح کی فکر, میری اصلاح ہو جائے,
میرے اندر کی خرابیاں نکل جائیں، میری غفلت دور ہو جائے، اور میں اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانوں، جانوں، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اگر مقصد لے کے آئیں گے تو پھر یہ حالات نہیں ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ عنوان تھا میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید، اور اس میں کوتاہی پر سخت وعید۔ ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخصوص طبقہ ہے، مخصوص جماعت ہے، مخصوص لوگ ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، بلکہ علماء نے فرمایا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم سے جس قدر ہو سکے ہم اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تو ہم پر اللہ نے عائد کیا ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، ان میں بھی تھی یہ چیز، لیکن اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی جتنا کہ اس امت کے اوپر، اس لیے کہ اب اس امت میں قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں۔ اس واسطے خاص طور پر اللہ نے ہماری اسی بنیاد پر تعریف فرمائی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت، اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم کو نکالا۔ تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی لوگوں کو نفع پہنچانا۔ کیا نفع پہنچاتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، یہ ہے تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد، اسی واسطے تم کو نکالا گیا۔ اب جس کے لیے اللہ نے نکالے اپنے کو، وہی مقصد سے غافل ہو کے بیٹھے ہوئے، اس میں لگے ہوئے، اس میں لگے ہوئے۔ حضرت والا دامن برکاتہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، وہ مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بچے کو پیسے اور تھیلی دے کے بھیجے گھر کے لوگ، کوئی مہمان آ گئے اور آپ کے خاص مہمان آ گئے، اب جلد سے جلد سودا منگا کے آپ کو پکانا ہے کھانا، اور ان کی مہمان نوازی کرنا ہے، کھلانا ہے۔ تو بچے کو کیا دیے؟ پیسے دیے، تھیلی دیے، بیٹا جلدی جاؤ اور سودا لے کے آؤ، اتنا گوشت، یہ ترکاری، دہی وغیرہ جو جو بھی سودا ہے وہ دیے۔ وہ بچہ پیسے تھیلی لے کے نکل کے تھوڑی دور جاتے دیکھا کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے، مختلف قسم کے اس میں دکانیں ہیں، کھلونوں کی دکانیں بھی ہے، مٹھائی کی دکانیں بھی ہے، بعض منڈیاں بھی ہیں شربت کی، اور تھوڑی دور دیکھا تو کیا جھولے ہیں، اور سب بچے پیسے دے رہے ہیں، اس میں جھولے جھول رہے ہیں۔ ابھی نے بھی کیا کیا، وہاں گیا اور جا کے وہ پیسے جو آپ دیے تھے نا، اس میں سے تھوڑے پیسے دے کے جھولے میں بیٹھ گئے اور خوب مزے لے لیا۔ بچہ کو ایسی چیزیں بہت مزہ آتا تھا، ہاں جھولا جھولا، اب جھولا جھولنے میں تھیلی بھی غائب ہو گئی، کدھر چلے گی پتہ نہیں۔ اب جھولا جھول جھول کے جب نکلا وہاں سے اترا، پیاس محسوس ہوئی، دیکھا کہ سامنے ایک زبردست شربت کی بنڈی ہے، میں بولا چلو سب شربت پئیں گے، بہترین شربت دکھ رہا، کچھ پیسے دے کے شربت پی لیا۔ پھر تھوڑی دور آیا تو دیکھا کہ وہاں کھلونوں کی دکان ہے، وہاں سے کچھ کھلونے خرید لیا۔ اس طرح کافی وقت وہ میلے میں گزار کے اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کر کے اور پسندیدہ چیزیں کھا کے پی کے خالی ہاتھا ہلا لیتے ہوئے گھر کو آ گئے۔ اب آپ بتاؤ میرے بھائی کیا کریں گے؟ آپ اگر ہوں گے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ شاباشی دیں گے، بہت اچھا کام کرا بیٹا، اتنا پیارا بیٹا ہے دیکھو میرا، اتنا فرما بردار بیٹا ہے۔ سب کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا حشر اس کا ہونے والا ہے۔ ہر گھر کا فرد اس کو برا کہے گا، باپ تو دیکھتے پہلے 2 دن رکھ دیں گا، رسید کر دیا، تھیلی کا ہے، پیسے کا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا تھا میں ابا جان، وہ جھولے دکھے تو جھول لیا، شربت کی منڈی دکھے تو شربت پی لیا، تو چھوڑتا کیا بولو باپ؟ ایسے ہی میرے بھائی ہم دنیا میں آئے اپنے مقصد ہی سے غافل ہو گئے۔ اب جو اچھی چیز دکھ رہی اس کے پیچھے بھاگ رہے، جی کی چاہتوں کے پیچھے بھاگ رہے، نفسانی خواہشات پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، مکانات بنانے میں لگے ہوئے، جی کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے۔ اب مقصد بغیر پورا کریں گے، خالی ہاتھا ہلا دیتے جائیں گے اللہ کے پاس، تو اللہ میں معاف کریں گے، چھوڑ دیں گے، جنت دے دیں گے۔
آپ بھی اپنے بچے کو دیکھیں، کس کے اندر اتنا حوصلہ ہے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایسے بچے کی تعریف کرے، ایسے بچے کو انعام دے. اور وہی اگر بچہ تیزی کے ساتھ گیا اور جو چیزیں بولے آپ کے توقع کے خلاف جلد سے جلد لا لیا اور بہترین سودا لایا، آپ کیا ہوتے؟ بیٹا میری طرف سے یہ لے لو، میری طرف سے انعام. سب کے سامنے تعریف کرتا ہے، بتا کیسا میرا فرما بردار بچہ ہے، دیکھو کیسا بہترین بچہ ہے، کتنا کم وقت کے اندر جلد سے جلد سودا لے کے آ گیا. ایسے ہی میرے بھائی تو مقصد کو پورا کریں گے، اللہ ان کو انعام دیں گے، اللہ ان سے راضی رہیں گے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں. اور جو مقصد سے غافل رہ کے زندگی گزاریں گے جانوروں کی طرح، اللہ تعالیٰ شان ہو ان کو انعام دینے والے نہیں ہیں، بلکہ جیسے ماں باپ گھر والے اس کے اوپر ناراض ہوتے ایسے اللہ ناراض ہوں گے، اور ایسے غافل لوگوں کے لیے اللہ نے عذابات تیار کر رکھے، جہنم میں بھیجا جائے گا ایسے لوگ. تو اس واسطے میرے بھائیوں ہم یہاں پر آنے گیا مقصد طے کریں، فکر کے ساتھ آئیں، اور ایک اپنے کو یہ تیار کر کے آئیں کہ بھئی یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو میں توجہ سے دھیان سے سنوں گا بھی، اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لاؤں گا، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچاؤں گا. ان مقاصد کو لے کر ہم یہاں پر آئیں. تو بہرحال ایک عنوان آپ کے سامنے آیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کو عطا فرمائے. انشاءاللہ حافظ ارشد فیضی صاحب کوئی نعت یا نظم سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت والا دعوت برکاتہ. تو بہرحال